بے شک اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو تم لوگوں کے لیے 2 بہتر دنوں میں بدل دیا ہے. یعنی تمہارے لیے میں 2 دن خوشی کے دن مقرر کرتا ہوں. تمہارے عید کے دن ہوں گے اور 2 دنوں میں تم خوشی مناؤ. تو فرمایا ایک یوم الفطر ہے اور دوسرا یوم الاضحیٰ ہے. یہ ہے اہل ایمان کی عیدیں. اللہ کے پیغمبر نے تو 2 عیدوں کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا تمہارے لیے 2 عیدیں ہیں. ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے. اور عید الفطر کی رات کو فرشتے بڑی خوشی کے ساتھ دھوم مچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان پر تجلی فرما کر ان سے دریافت فرماتا ہے بتاؤ اے میرے فرشتوں جب مزدوری پوری کر لے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. تو فرشتے کہتے ہیں بارے جب مزدوری کر لے تو اس کو پھر پوری مزدوری اور اس کو پوری اجرت ملنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا میں امت محمدیہ کے روزہ داروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. آج کے دن عید الفطر کے دن یہ مجھ سے جو کچھ مانگیں گے میں ان کو عطا کروں گا. اس لیے حضرات محترم یہ دن بڑا عام دن ہے. یہ عام دن یہ بڑا خاص دن ہے. یہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے. یہ بڑی رفعتوں والا دن ہے. اور یہ تو اہل ایمان کے لیے انعام کا دن ہے. اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں مومن کی 5 عیدیں ہوا کرتی ہیں. ایک عید تو اس دن ہے جس دن وہ گناہوں سے محفوظ رہا اور اس دن اس کا کوئی گناہ نہ ہوا. وہ اس کی عید کا دن ہے. یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. حضرت انس کہتے ہیں جس دن بندہ مومن اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ لے یہ اس کے کس کا دن ہے؟ عید کا دن ہے. اور فرمایا دوسری بات یہ فرمائی جس دن ایک مسلمان دنیا سے اپنا ایمان سلامت رہ جائے وہ اس کی عید کا دن ہے. میں اور آپ جس دور میں گزر رہے ہیں یہ مادہ پرستی کا دور ہے. اس وقت پورا دجالی فتنہ اپنے پورے زوروں کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ آج وہ ہمارے دہلیز پہ آ چکا ہے. اور اسی دور میں میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام پر عمل کرنا ایسے ہوگا جب ہاتھوں پر انگارہ رکھنے کے برابر ہوگا. آج یہ دجالی نظام آج کے دجالی فتنے یہ سیلاب کی طرح امٹ کر آ چکے ہیں. ان فتنوں میں اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو چکا ہے. اس لیے انس بن مالک نے فرمایا تھا جس طرح ایک مسلمان دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر آیا وہ اس کی عید کا دن ہے. اور فرمایا تیسری عید اس مسلمان کی اس دن ہوگی جب وہ دوزخ کے پل کے اوپر سے صحیح سلامت وہ گزر جائے گا. یہ اس کی عید کا دن ہے. اور فرمایا جس دن مسلمان دوزخ سے بچ کر جنتوں کا وارث بنا یہ اس دن اس کی عید کا دن ہوگا. اور پھر فرمایا جس دن وہ اپنے پروردگار عالم کا دیدار اور رضا اور خوشنودی حاصل کرے گا یہ اس کی عید ہوگی. یہ اس کی عید کا دن ہوگا جس دن وہ اپنے پروردگار کے کیا کرے گا؟ دیدار کرے گا. اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کرے گا. یہ اس کی عید کا دن ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے عید کے دن دیکھا کہ آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں اور کسی نے فرمایا ابو طلحہ آج تو عید کا دن ہے آج تو خوشی و مسرت کا دن ہے اور آپ خشک روٹی تناول فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عید تو اس دن ہوگی جس دن میرے دامن میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. جس دن میرا دامن گناہوں سے محفوظ ہوگا اس دن عید کا دن ہے. اور کسی شاعر نے عربی کے اندر بڑا زبردست اس عید کا نقشہ کھینچا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہا اس نے لیس العید لمن لبس الجدید
ليس العيد لمن لبس الجديد، عید اس کی نہیں ہے جنہوں نے عمدہ لباس پہنے ہیں، جنہوں نے اچھے اور قیمتی لباس پہنے ہیں، ان کی عید نہیں ہے۔ انما العید لمن خاف بالبعید، انما العید لمن خاف بالبعید، عید تو ان کی ہے جو خدا کی بعید اور پکڑ سے ڈر گئے، جو خدا کی بعید اور پکڑ سے ڈر گئے۔ عید تو ان کی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت الہی پیدا ہو گئی۔ عید تو ان کی ہے جو اللہ سے ڈر کر اللہ کی فرمانبرداری اور خوشنودی آمد کرتے ہیں۔ عید تو ان کی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا، اس لیے تو روزوں کو فرض قرار دیا اللہ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج روزے گزار کر عید پڑھنے کے لیے آئے ہو، عید خوشی کا دن گزارنے کے لیے آئے ہو، لیکن عید تو اس کی ہوگی جو خدا سے ڈرے گا، جس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوگی۔ لیس العید لمن تبخر بالعود، عید اس کی نہیں جنہوں نے بہت ہی خوشبوؤں کا استعمال کیا، قیمتی خوشبوئیں اپنے کپڑوں پہ لگا کر وہ مسجد میں آئے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود، عید تو ان کی نہیں ہے جنہوں نے خوشبوؤں کا استعمال کیا۔ انما العید لمن تاب ولا یعود، عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اس پر پھر قائم رہے، گناہوں سے توبہ کی، اس پر قائم رہے۔ یہ تو رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ تھا، بخشش کا مہینہ تھا۔ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رحمان کے بندے تو وہ ہوا کرتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اہل ایمان، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد توبہ کرتے ہیں، گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، پر عہد و تعین کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، آج کے بعد ہم فرائض کو نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ہم اللہ کی بغاوت نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم اللہ کی سرکشی نہیں کریں گے۔ پیدا اس نے کیا ہے تو فرمانبرداری بھی اسی کے کریں گے، رزق اس کا کھاتے ہیں تو حاجت روا بھی اسی کو مانیں گے۔ جی ہاں، ساری ضروریات پوری وہی کرتا ہے تو فریاد رس بھی اسی کو مانیں گے۔ ساری احسانات، سارے انعامات اسی کی طرف سے ہیں تو حاکمیت بھی اس کی مانیں گے، بادشاہت بھی اس کی مانیں گے، قانون بھی اس کا مانیں گے، اطاعت بھی اس کی کریں گے، اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بندگی کو شامل نہیں کریں گے۔ اسی لیے تو فرمایا انما العید لمن تاب ولا یعود، عید تو اس کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اس پر قائم رہے۔ لیس العید لمن نصب القدور، عید ان لوگوں کی نہیں ہے جنہوں نے بڑے اعلیٰ و عرفہ کھانے پکائے ہیں، بڑی بڑی دیگیں چڑھائی ہیں، بڑے قیمتی کھانے پکا کر دسترخوان کو آراستہ کیا ہے۔ انما العید لمن سعد بالمقدور، عید تو ان کی ہے جنہوں نے سعادت حاصل کی ہے، جنہوں نے سعادت حاصل کی ہے، جو نیک بننے کا وعدہ کرتے رہے، جنہوں نے یہ اعلان کر دیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ انہوں نے کہا کہ میری نماز کس کے لیے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے، میں زندہ بھی اللہ کے لیے ہوں، مرتا بھی اللہ کے لیے ہوں، نمازیں بھی اسی کے لیے پڑھتا ہوں، روزے بھی اسی کے لیے رکھتا ہوں، رب بھی اسی کی طرف سے ملتے ہیں، خوشیاں بھی اسی کی طرف سے ملتی ہیں۔ اس لیے فرمایا انما العید لمن سعد بالمقدور، عید تو ان کی ہے جنہوں نے سعادت حاصل کی ہے، نیک بننے کا
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا تو میرے رب کی ذات کو ہے، اس کی کبریائی باقی رہے گی، اس کا جلال باقی رہے گا، باقی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، جس نے فنا ہونا ہے اس کو پکڑ کر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے فرما دیا انما العید لمن تزود بذات التقوی، عید ان کی ہے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کا گوشہ بنا لیا، عید تو ان کی ہے۔ آج چہرے تو ان کے چمکتے ہیں جنہوں نے رمضان میں ان کی رمضان کی قدر کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج تو بدبختوں کے چہروں پر نحوست آئی ہے جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی، جنہوں نے روزے کی قدر نہیں کی، جنہوں نے قرآن کی قدر نہیں کی، ان کے چہروں پر تو نحوست طاری ہو رہی ہے۔ خوش خرم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہے۔ لیس العید لمن رغب المطایا، عید ان کی نہیں جو عمدہ سواریوں پر سواریاں کرتے ہیں، بڑی قیمتی گاڑیاں خرید کر اپنے سفر کو بڑا آرام دہ بناتے ہیں، عید تو ان کی نہیں ہے۔ لیس العید لمن رغب المطایا، عید ان کی نہیں ہے جو عمدہ سواریوں پر سواری کرتے ہیں۔ کس کی عید ہے؟ انما العید لمن ترک الخطایا، عید ان کی ہے جنہوں نے گناہوں کو ترک کر دیا۔ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کون ہے؟ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کون ہے؟ قبر کو یاد کرتے ہیں تو اتنے روتے ہیں کہ داڑھی بھیگ جاتی ہے، کبھی کبھار اپنی زبان کو کھینچ کر کہتے ہیں تیری وجہ سے میں جہنم کی اور ناکیوں میں چلا جاؤں گا۔ انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں کو ترک کر دیا۔ لیس العید لمن بسط البساط، عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے بڑی عظیم الشان کوٹھیاں بنائی ہیں، بڑے بڑے بنگلے بنائے ہیں، اور کوٹھیوں اور بنگلے بنانے میں ایک دوسرے کے مقابلے کر رہے ہیں۔ اس نے ایک کنال میں بنائی، میں 6 کنال میں بنانے کو تیار، اس نے سنگے مرمر لگایا، میں تو کچھ اور لگانے کو تیار۔ لیس العید لمن بسط البساط، عید ان کی نہیں ہے جو اعلیٰ درجے کے مکان تعمیر کرتے ہیں۔ انما العید لمن جاب الصراط، عید ان کی وہ ہے جو پل صراط سے پار ہو گئے۔ جو کس سے پار ہو گئے؟ پل صراط سے پار ہو گئے۔ یہ دراصل عید ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی معافی کر دیتے ہیں۔ اور میں یہاں اگر اس بات کا تذکرہ نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ حضرات اس وقت ہم عید اس کیفیت پہ گزاریں گے، اس کیفیت پہ گزاریں گے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ پہلا قبلہ کیا تھا؟ بولے پہلا قبلہ کون سا تھا؟ اور کون سا تھا؟ مسجد اقصی تھی، بیت المقدس۔ آج پچھلے 2-3 دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مسجد اقصی پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس مسجد اقصی میں میرے پیغمبر نے انبیاء کو نماز پڑھائی تھی۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کو انبیاء کی، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہ مسجد اقصی مسلمانوں کو اور انبیاء کا مرکز رہا ہے، اور آج وہ مرکز یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور وہ یہودی اور وہ اسرائیل اس پر آگ کے شعلے اور آگ برسا رہا ہے۔ اور آج ہمارے حکمران ستاب الاسلامی مملکتوں کے حکمران ہیں، کسی کے کان تک چوں نہیں دیکھتی، اور ہمارے ریاست کے والی مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جناب، ہمارے لیے تو بیت اللہ کے دروازے کھول دیے، میں نے تو بیت اللہ کے اندر جا کر نفل پڑھے ہیں، میں نے تو مدینے کی گلیوں میں جوتے نہیں پہنے ہیں، میں نے تو ملتزم کو پکڑ کر بڑی دعائیں مانگی ہیں، میں نے تو حجر اسود میں بوسہ دے دیا ہے۔ یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے، یہ تو غریب سے غریب کے لیے بھی، اگر وہ بھی پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے نا، اس کے لیے بھی بیت اللہ کے دروازے کھلیں گے۔ یہ قدر و منزلت اس مملکت کے ساتھ ہے، اس مملکت کے ساتھ ہے، اس مملکت کے ساتھ ہے۔ آپ کی ذمہ
روزداریاں، حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ مدینے کی گلیوں میں جوتے اتار کر پھرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معنی تو یہ رکھتا ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی فوج کو تیار کریں، اس فوج کو تیار کریں جو آج بیت اللہ کے لیے بھی تیار ہے، آج مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے بھی تیار ہے۔ اس فوج کو تو مسجد اقصیٰ کے حفاظت کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جانی چاہیے فوج سے نہیں جانی چاہیے؟ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ مسلمانوں کا محور ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کی محبتیں ہیں۔ اس لیے جس قوم کے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے، جس قوم کے اندر شوق شہادت ختم ہو جائے، پھر وہ قومیں بزدل بن جایا کرتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا تھا، آج وہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں۔ اسی صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس قوم کے اندر بے حیائی آ جائے، جس قوم کے اندر فحاشی آ جائے، جس قوم کا نوجوان بے حیائی کی دلدل میں پھنس جائے، اس قوم پر فوجیں چڑھا کر غالب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قوم خود بخود مغلوب ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آج اس قوم کو محمد بن قاسم کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے یا نہیں ضرورت؟ آج اس قوم کو خالد بن ولید کی ضرورت ہے، آج اس قوم کو صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، آج اس قوم کو نور الدین زنگی کی ضرورت ہے، آج اس قوم کو سلطان ٹیپو کی ضرورت ہے، آج اس قوم کو کسی جری اور بہادر کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے جس کے دلوں میں جذبہ جہاد، جس کے سینے جذبہ جہاد سے سرشار ہو، جو شوق شہادت کا جذبہ رکھنے والا ہو، اس قوم کو اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے صرف دعائیں کرنی ہے، دعائیں کر کے اس کو آزاد کروانا ہے۔ ہم نے وہ کشمیر میں برکتے ہوئے وہ بچے، وہ جن میری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، ہم ان کی آزادی کے لیے صرف دعائیں کریں گے۔ حضرات محترم، دعاؤں سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، دعاؤں سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ میرے پیغمبر نے 313 کا لشکر میدان بدر میں اتارا تھا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ میرے اللہ، میں کل کائنات تیرے حضور لے کر آیا، ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار کر دے۔ ہم فتح و نصرت تو چاہتے ہیں، لیکن جہاد کا نام نہیں لینا، وہ بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ مجاہدین کے لیے فنڈ اکٹھے نہیں کرنا، ورنہ آپ کے لیے وہ فورس شیڈول کی تلوار، وہ نیشنل ایکشن پلان، وہ تلوار تمہارے لیے لٹک رہی ہے۔ مسجد کے منبر و محراب سے جہاد کی بات مت کیجئے، لوگوں کو شوق شہادت کے جذبے سے سرشار مت کیجئے، ورنہ آپ کے لیے یہ نیشنل ایکشن پلان تیار ہے۔ جب اس طرح کے پلان تیار ہو جائیں، پھر وہ قومیں کبھی زندہ نہیں رہا کرتی، ان قوموں کے اوپر غدار آیا کرتے ہیں، ان قوموں کی قیادت پھر گیدڑ کیا کرتے ہیں، ان قوموں کے سربراہ سالار پھر بزدل بن جایا کرتے ہیں۔ اس لیے دعوت فکر یہی ہے، یہی درد ہے کہ آج مسجد اقصیٰ جب روتی ہے، آج مسلمان روتا ہے، تو اس کے لیے ایک نظر قیادت کی ضرورت ہے۔ وہ قیادت ہمارے درمیان موجود ہے، مسلمانوں میں موجود ہے ایسے لوگ، لیکن ہم ہیں جو اس قیادت کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس عید الفطر کے موقع پر بس یہی دعوت فکر ہے، یہی دعوت پیغام ہے کہ اللہ کی بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی کو اختیار کرو، دوسروں کی بندگی کو چھوڑو، اپنی زندگی سے منافقت کو دور کر کے صالحیت کو اپنا لو، اور یہ جو حکومت، یہ جو زمانہ کار ہے، یہ فساق سے، یہ فجار سے چھین کر یہ صالحین کے ہاتھوں میں دیجئے۔ یہ بندہ مومن کے کرنے کے کام، یہ ہے میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے کسی صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ کشمیر کے مظلوموں کی آزادی کے لیے کسی محمد بن قاسم کو پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی قسمت کو بدلنے کے لیے کسی قائد اعظم کو پیدا فرمائے،
کسی مفکر اسلام علامہ محمد اقبال کو پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، صدقہ اور خیرات کو قبول فرمائے، نیکی کے کاموں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ صفحے باندھ لیجئے اور اس دوران میں آپ کو نماز عید الفطر ادا کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اسی دوران آپ صفحے بھی ترتیب دیں۔